إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں کا ذکر تو ہے، ان دروازوں کے ناموں کا ذکر بھی ہے، آخر وہ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ ولید بن مسلم نے خلید سے اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے مفتحت لہم الابواب، مفتحت یعنی فتح سے نکلا ہے، کھلنا. یہ سورہ صاد کی آیا ہے. یہ جو کھلیں گے نا ان کے لیے، کن کے لیے، کیا کھلیں گے؟ ابواب. ابواب جو ہے وہ باب کی جمع ہے. باب جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں. ابواب یعنی دروازے بمانا جمع کے. تو ان کے لیے جب دروازے کھلیں گے، مفتحت لہم الابواب. اس کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا گیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے، اور قتادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے. یعنی کہ ایسے دروازے ہوں گے جو بولتے بھی ہوں گے، اور اگر ان سے بات کی جائے تو اس بات کو سنتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے، جواب بھی دیتے ہوں گے، اور ان کا جواب کا دینا ان کا عمل بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ان سے کہا جائے گا کہ کھل جاؤ تو وہ کھل جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ بند ہو جاؤ تو بند ہو جائیں گے. تو سمجھ لیں کہ وائس ایکٹیویٹڈ ڈورز ہو آر کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ دی انسٹرکشنز، تو وہ انٹیلیجنٹ ڈورز ہوں گے، یہ سنتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے، عمل بھی کرتے ہوں گے جو انسٹرکشنز دی جائیں، اور ہر ایک کی انسٹرکشنز پر نہیں، جن کی انسٹرکشنز لینے کا انہیں حکم ہے بس ان کی انسٹرکشنز لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آج کے زمانے میں وائس ایکٹیویشن وغیرہ کی ٹیکنالوجی سے یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ لوگ اسی حیرت قدے میں رہتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا. اچھا، ابو شیخ نے سند حضرت فزاری سے کی سند سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے. ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حور عین اس کے پاس داخل ہوں گی. ایک نہیں، ہوں گی پلورل ہے، کئی حور عین عطا فرمائی جائیں گی، تو جتنی ہوں گی وہ سب اس سے ایک دروازے سے داخل ہوں گی. اور ایک دروازہ اس کے پاس ایسا ہوگا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا، تو جب بند رہے گا وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا، تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو. اور ممکن ہے کہ یہی وہ دروازہ ہو جس سے اہل جنت جہنمیوں سے کلام بھی کریں گے، اور جہنم میں رہنے والے ان کے کلام کو سن کے اس کا جواب بھی دیں گے. حالانکہ جہنم جنت سے بہت دور ہے، لیکن جنتیوں کی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت اور سننے کی طاقت یہ جسم کے سننے اور بولنے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے. وہ ایک روحانی طاقت ہوگی جس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس اور یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہوں گی. تو وہ ایک الگ ہی لیول کے اوپر ہوگی جسمانی طور پر، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا وہ چیز تھی جس نے تمہیں جہنم کے اس درجے سقر میں لا کے ڈال دیا ہے. تو بہرحال ایک دروازہ یہ بھی ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ چوتھا دروازہ اس کے اور دارالسلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جب بندے کی خواہش ہو کہ میں رب کا دیدار کروں تو اس دروازے سے داخل ہو کے رب کا دیدار کر لے گا. اچھا، اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا. انا اول من یاخذ بحلقۃ باب الجنہ ولا فخر. اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اعزاز عطا فرمائے گا. کتاب المناقب ترمذی شریف میں، اور ترمذی ہی میں شفاعت کرنے کے سلسلے میں ایک بہت طویل حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا بحلقۃ باب الجنہ، اور اس کو کھٹکھٹاؤں گا، ناک کروں گا اس کنڈی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر نہیں سمجھتے، اچھا حلقہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ بیلز تو ہوتی نہیں تھی نا، تو ایسے حلقے بنے ہوئے ہوتے تھے دروازوں پہ،
وہ حلقوں کو یا پھر زنجیر کے ساتھ ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، پھر اس کو آپ مارتے تھے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، تو زور سے مارو تو اندر زور سے آواز جاتی تھی۔ پھر یہ وہ زمانے تھے کہ نوائز پولوشن بھی نہیں تھی، آواز ٹریول کرتی تھی۔ یہ آج کل تو ہمارے ہاں گھروں میں ایئر کنڈیشن ہیں یا ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹمز ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، ٹی وی ہیں، یہ سارے نوائز پولوشنز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، کبھی لائٹ چلی جائے تو کتنی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، روزمرہ اتنی خاموشی ہوتی تھی کیونکہ یہ ساری نوائزز نہیں تھیں۔ بہرحال آپ کے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس سے ایک اور معاملہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حسی کنڈی ہوگی، یعنی دکھائی دینے والی کنڈی ہوگی جو حرکت بھی کرتی ہوگی۔ اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھے گا تو اس کو فقر سے اور عذاب قبر سے کی وحشت سے اللہ سبحانہ و تعالی امان عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری بھی نصیب ہوگی، اور اس کی وجہ سے مالداری تو نصیب ہوگی اور اس کے ذریعے جنت کا دروازہ بھی وہ کھٹکھٹائے گا۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ آنر بھی دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو مالک بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، الملک الحق المبین، تو جو حق پر بھی ہے، وہی تو ہے جو حق ہے، وہی تو ہے جس سے حق ہمیں ملتا ہے، اور کھلی ہوئی نشانیاں وہی تو ہمیں دکھاتا ہے، کھلے ہوئے راستے وہی تو ہمیں دکھاتا ہے، اور وہی تو راستوں کا کھولنے والا ہے، وہی تو بشارتوں کا کھولنے والا ہے، وہ ہر شے کا کھولنے والا ہے، ہر چیز کا عیاں کرنے والا ہے۔ بہرحال، اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے نا، تو بعض جنتی سب سے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور بعض اس سے کم درجات میں ہوں گے اور بعض اس سے کم میں ہوں گے، تو دروازوں کا سائز بھی جنتوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اس طرح ان مختلف روایات کی توجیہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جن میں دروازوں کی مسافت ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے، کتنا بڑا دروازہ ہے۔ امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخلے کا ایک خاص دروازہ ہوگا جن سے صرف وہی داخل ہوں گے جو امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں مسند امام احمد میں ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کے 3 دن کے سفر کے برابر ہوگی، پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی تعداد میں جنتی داخل ہوں گے اور کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھنا معاذ اللہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنتی دھکم پیل کر رہے ہوں گے۔ دیکھو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ اتنا بڑا دروازہ جو کئی میل پر پھیلا ہوا ہے، اب وہ ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ ایک کے دوسرے سے کندھے لگ رہے ہوں۔ تو ترمذی شریف کتاب صفت الجنہ میں روایت آتی ہے، اور اسی طرح خلف بن ہشام البزار نے، جنہیں آپ امام بزار کے نام سے جانتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی طویل حدیث جو ہے وہ بھی ذکر فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ اثر میں سے آتا ہے کہ جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، سورۃ الزمر کی آیت ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، کہ وہ جنت کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو پھر فرمایا ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں، جس کی روٹس میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے، 2 streams of water۔ وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی، اندر کی ساری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی۔ یعنی ایک چشمے سے ظاہری بیماریوں کا علاج ہے، ایک سے باطنی بیماریوں کا علاج ہے، ایک اندر کو صاف کر رہا ہے، ایک باہر کو صاف کر رہا ہے، اور پھر ان کے جسم پر خوش عیشی کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پھر کبھی ان کے سر گندے نہیں، بدبودار نہیں ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی حالتیں تھکی ہوئی نہیں ہوں گی، ان کی جلدیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی، متغیر نہیں ہوں گی، ان پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ طبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. تو یہ پھر انہیں حکم ہوگا. تو جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. حور و غلمان اس سے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں. تو حوریں ہوں یا غلمان، غلمان وہ جو غلام ہوں گے اس کے، اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جو چینل سے جڑے ہیں کہ جنت ہی کے ٹاپک پر 1000 سے زیادہ دروس چینل پر موجود ہیں. تو مختلف کیٹیگرائزیشن میں تو ان بڑی تفصیل سے بات کی ہے ان ٹاپکس پہ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اور تابعین تبع تابعین کے ذریعے ایک علم کے ایسے دریا جاری فرمائے ہیں کہ ان دریاؤں میں ہم اب بھی غوطہ زن ہو کے علم کے کچھ قطرے جمع کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو جنت کے معاملات ہم ڈسکس پھر سے کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی اس پہ ریکویسٹ بھی آئی تھی کافی عرصے سے کہ جنت پہ بہت عرصے سے کام نہیں ہوا، اس سیریز پر پھر کام ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں عبادتوں کا شوق بھی ہوتا ہے اور لذتیں، اور پھر اپنے رب کی نعمتیں سنتے ہیں تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا، جنت کی آرزو ہوتی ہے، رب کی ملاقات کی آرزو ہوتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں اس کی جو غلام ہوں گے، جو اس کی حوریں ہوں گی، وہ اسے پہچانتی ہوں گی، کیونکہ حوریں تو اپنے شوہر کو دنیا میں دیکھتی ہیں. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. وہ وہاں جنت سے دیکھتی ہے اپنے شوہر کو، اسے پتہ ہے یہ میرا شوہر ہے، اسے دیکھتی ہے تو اسے پہچانتی ہے اپنے شوہر کو. اور غلام بھی جانتے ہیں آقا کون ہے. تو حور اور غلام اس سے ملاقات کر کے خوش ہوں گے جیسے کوئی عزیز، کوئی اپنا پیارا کسی سے مل کے خوش ہوتا ہے. اور جب کوئی پردیسی پردیس سے واپس آتا ہے تو جیسی خوشی ملتی ہے. پھر مولا علی فرماتے ہیں وہ اس کی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان کو اس جنتی کے آنے کی اطلاع دیں گے. تو وہ کہیں گی کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پھر وہ دروازے پر آ کے کھڑی ہو جائیں گی، وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا جنتی. تو جنتی کے لیے آمد کے لیے یہ تڑپ کی ایک تڑپ ہوگی وہاں پہ جنت میں کہ اس کو دیکھیں، جنتی پہلی دفعہ گھر آیا ہے. جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا جنتی تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی فاؤنڈیشن آف دا جنہ جو ہے، اس کے اپنے گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ تو موتیوں سے بنائی گئی ہیں. آپ نے یہاں گھر کی فاؤنڈیشن دیکھی، ہم تو کانکریٹ سے بناتے ہیں نا گھر کی فاؤنڈیشن، سلیبز ڈال دیتے ہیں کانکریٹ کے، اس پہ گھر کھڑا کر دیتے ہیں، یا تہخانے بناتے ہیں تو پھر وہ فاؤنڈیشن تھوڑی سی نیچے جاتی ہے. وہاں تو موتیوں کی فاؤنڈیشن پہ گھر بنا ہے، اور اس کے وہاں ہرے، لال، پیلے اور مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے اسے. یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی رنگ کا موتی، مختلف رنگ کے موتی. پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا تو اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ جنت اس کے لیے پیدا نہ کی گئی ہوتی اور وہ جنت کے لیے تیار نہ کیا گیا ہوتا تو اس کی نگاہ چکا چوند ہو جاتی. پھر وہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ جملہ بھی آپ نے پہلے سنا ہوگا نا، یہ سورۃ الاعراف کی آیا ہے، آیا نمبر 43 کہ جنتی کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی. ہدانا لہذا، اس دین کی طرف ہدایت دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا، لولا ان ہدانا اللہ لنہتدی، تو پھر ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے. تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل ہوں. آمین. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھی داخل ہوں. جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو ہیں اللہ انہیں گناہوں سے بچائے اور ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھائی بہن جو کسی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہیں، ان کی مصیبت، پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرمائے. آمین. جو کسی بھی مشکل وقت سے، صبر آزما وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پہ رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بڑے کرب سے، بڑے الم سے گزر رہے ہیں، وہ خاندان بکھرے پڑے ہیں. کل ہی میں یا 2 دن پہلے
ایک گھر کے 2 بچوں کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں بیٹھی ہے کفن کے پاس رو رہی ہے، اور دوسرا بیٹا جو بچ گیا ہے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ بیٹا جو مر گیا ہے وہ کفن میں لپٹا ہوا سامنے پڑا ہے. آمین. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بنے. ہم بہت دور ہیں دین سے. اللہ ہدایت دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.